السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 70 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بدن کی بات نہیں تھی، مگر بدن سے ہوئی ہم ایک دوسرے کو روح تک چھو آئے تھے۔ کمرے میں چھائی تاریکی میں صرف سانسوں کی مدھم لہ سنائی دیتی تھی، جسے خاموشی بھی سجدہ زیر ہو گئی ہو۔ بارش کی کنمن ایک بار شدت سے اختیار کرتے دن میں رات کا سما پیدا کرتے مدھر دھنوں پر اتر آئی تھی، اور اندر جو وجود سانسوں کی تال پر جڑے تھے، نہ کوئی شعلہ نہ کوئی چراغ، مگر پھر بھی کمرے میں ایک عجیب سی تپش تھی، خنکی جیسے دیواروں سے چپکی تھی۔ وہ اس کے مخملی وجود کو اپنے آغوش میں لیے چومتا ہی جا رہا تھا، اس کے لبوں کی تجاوز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے اس کی پشت پر بندھی کراس اور ڈوریوں میں اپنی انگلیاں نرمی سے الجھانے لگا۔ زرمش کا نازک ہاتھ ابھی تک اس کے گھنے بالوں میں سرسرا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی سانسوں کی تپش اور اپنی بدن کی بدلتی ہی جان خیزیوں پر قابو پاتے اس گہری تاریکی میں اپنے ساتھ لپٹے نازک وجود کو دیکھنے کی سعی کرتا۔ وہ اسے اس کی مرضی کے بغیر نہیں چھونا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ لپٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے بدن کی کستوری خوشبو آریان خانزادہ پر مدہوشی طاری کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک کرتے اس کی کراس ورڈ میں بندھی ڈوریاں کھولنے لگا۔ وہ کھلتی چلی گئی۔ اس سے پہلے بلاؤز تن سے جدا ہوتا، وہ کل رات کی طرح اپنے بلاؤز کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے خود کو بکھرنے سے بچا گئی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اسے نرم بڑے سے فلور کشن پر لٹائے اس پر حاوی ہوا۔ وہ گہری تاریکی میں اس کے ایک گال کو بے حد نرمی سے اپنے انگوٹھے کی پور سے سہلاتے اس کی دوسرے گال کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں شدت سے کانپ رہی تھی۔ مسز خان، میرا یقین کرو، کچھ نہیں ہوگا، اب درد نہیں ہوگا، میں تمہیں بے حد نرمی سے چھوؤں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹتے مدھم سرگوشی کر گیا۔ زرمش کے بدن کے کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کے بدن کی بڑھتی کپکپاہٹ محسوس کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے برہنہ سینے سے لپٹی اس کے جوان جذبوں میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ وہ گہرا سانس پڑتے اس کے مخملی قیامت خیز وجود کو خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ لمحوں میں اسے خود کے لیے بے قرار کر چکی تھی۔ کمرے میں بڑکی خنکی میں بھی آریان خانزادہ کو تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کے ساتھ گہری بے باک گستاخی کر گیا تھا۔ وہ مزید خود کو اسے بے باکی سے چھونے سے روک نہ سکا تھا۔ وہ اس کی بے باکی برداشت نہ کر سکی تھی۔ زرمش کی کنپٹی سے ٹپکتا پسینہ آریان کے برہنہ سینے پر چمکنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں موندے خود پر قابو پانے لگا۔ وہ اس کی قربت سے بے حد ڈر گئی تھی۔ شاید وہ درد بھول نہیں پا رہی تھی جو انجانے میں وہ اسے تھوڑا زیادہ دے چکا تھا۔ وہ جب تک کمفرٹیبل نہ ہوتی وہ اسے کیسے چھو سکتا تھا، مگر وہ اب زرمش کو خود سے کسی بھی صورت جدا نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے مزید وقت دے کر اسے خود سے دور کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بے حد محبت دے کر اس کے دل میں ٹھہری تمام خفگیاں، شکوے، رنج، بد اعتمادی دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ محبت سے، اپنے لمس سے، اپنے قربت سے اس کے مہکے وجود کو مزید مہکانا چاہتا تھا۔ میں کمرے میں روشنی کا انتظام کرتا ہوں، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اٹھاتا اور اندھیرے میں ہی احتیاط سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ایک کینڈل سٹینڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جس پر 3 بڑی بڑی کینڈلز جل رہی تھیں۔ کمرے میں زرد روشنی سے بکھر گئی تھی۔ وہ فلور کشن پر بیٹھی کشن کے دھاگوں کو اپنی ایک انگلی سے کھینچتے نگاہیں جھکائے خود میں سمٹی سی تھی۔ بلاؤز کے مخملی کندن سراپے سے ڈھلکے ڈھلکے سے تن سے جدا ہوتے اس کے قیامت خیز وجود کو شعلہ جواب سا بنا رہا تھا۔ وہ کمرے میں پھیلتی روشنی میں سے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا کینڈل سٹینڈ آتش دان کے پاس رکھتے وہ زرمش کے قریب دوسرے فلور کشن پر بیٹھا۔ وہ آریان کو ایک نگاہ دیکھتے نظر جھکائے لب کاٹتے اپنے بلاؤز کو آگے سے ایک ہاتھ سے جکڑ گئی تھی۔ اور برگالوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی گہری گرم نگاہوں پر اس کی گھنیری پلکوں کی بوجھ آن ٹھہرا تھا۔ چاہو تو میں تمہارے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ دیتا ہوں، چاہو تو اسے میں وہ اپنا جملہ آدھا ادھورا چھوڑ گیا، اسے چھوڑنا پڑا تھا۔ اس کے آدھے ادھورے جملے پر ہی بے تحاشا سرخ ہوئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے گہری مخمور بے قرار نگاہوں سے دیکھے گیا۔ تمہارے گالوں کی سرخی کو کیا سمجھو؟ تمہارا بلاؤز تمہارے تن پر رہنا چاہتا ہے، یا پھر میں اسے تمہارے تن سے اسے بھی
इस बार इसे अपना जुमला बीच में छोड़कर अपना निचला लब दांतों तले दबाना पड़ा। वो पहले से भी ज्यादा सुर्ख हुई थी। आर्यन खानजादा का दिल पहलू में शिद्दत से धड़कने लगा। सामने बैठी औरत इसकी जान निकालने का हुनर रखती थी। इसी तरह सुर्ख होती रहोगी तो जान निकल जाएगी मेरी। वो इसे कलाई से जकड़े एक झटके से अपनी तरफ खींचते इसे अपनी गोद में बिठा गया। वो इसे जरा सी दूरी पर बर्दाश्त न कर सका था। वो इसे लिपटने को बेकरार हुआ था। जरमिश इसके चौड़े सिक्स पैक चट्टानी सीने में आन समाई थी। दोनों की आंखें चार हुई। जरमिश इसकी सब्ज आंखों में देखते अपने ब्लाउज की दोनों मुट्ठियों में मजीद मजबूती से जकड़ गई थी। मैं चलता हूँ ना तुमसे, मैं जलता हूँ ना तुमसे, ना अपनी बेबसी से, मैं जलता हूँ तुम्हारे बदन की हर एक हवा की नरमी से। आर्यन खानजादा ने झुकते हुए इसके दिल के मकाम पर लब रखे। वो मजीद सख्ती से अपने ब्लाउज को मुट्ठियों में दबोचे खुद को छुपाने लगी। ब्लाउज डोरियों की बंदिश से आजाद हो गया था, मगर कुंदन नशेबो फराज अभी तक पर्दे में थे। हर इस पर्दे से हसद है जो तुम पे कुर्बत से गिरता है। वो कपड़ा, वो खुशबू जो तुम्हारी सांस में ठहरता है। वो ब्लाउज के ऊपर से ही इसके दिल के मकाम पर अपने तिश्ना लब बेकरारी से आलम में रखने लगा। मैं देखता हूँ तुम पर छू नहीं पाता। वो हर चीज हसद बन के इसके दिल में उतरती है जो छू आती है तुम्हें। वो ऊपर को होते कमरे की मध्यम रोशनी में इसके सुर्ख होते गालों पर अपनी गर्म गहरी निगाहें गाड़ गया, जिस पर बिखरी बालों की लटें इसके आरस को छू रही थी। वो उंगलियों से इसकी लटें कान के पीछे करने ही लगा था कि जरमिश जल्दी से खुद ही अपनी लटें कान के पीछे कर गई। क्या कसूर है मेरा, अगर मैं जलता हूँ इन उंगलियों से जो तुम्हारे बाल संवारती है। वो बेहद नरमी से इसके हाथ जकड़े इसकी हथेलियां चूमने लगा। ब्लाउज नीचे की तरफ ढलक आया। वो अपने होलिये पर इस तरह सुरकंधार हुई थी कि शर्मो खफ से इसके हिसार में अब कसमसा भी ना सकी थी। वो इसके दोनों हथेलियां सख्ती से जकड़े हुए इसके नगोश पर गहरी निगाहें गाड़े हुए था। दोनों की सांसें गहरी और भारी हो रही थी। वो इस पर गहरी गरम निगाहें गाड़े हुए था। सामने बैठी नाजुक वजूद पर आधे अधूरे पर्दे आर्यन खानजादा की आंखों में खुमार की सुर्खी तारी कर गए थे। आर्यन खानजादा की सांसें कर अंगार तपिश कर अंगारा हुई थी। बदन हिद्दत ज़दा होते निचड़ने लगा था। वो इसे खुद के साथ लिपटाए इसे अपने नीचे करते इसके नाजुक वजूद को गर्म सफ़ेद कालीन की जीनत बना किया। जरमिश इसके नीचे दबी इसके बरहना चटानी सीने के बाजुओं से के फूलते मसल्स को सरासीमगी से देख रही थी। वो पसीने में भीगता जा रहा था। वो आग की भट्टी की तरह गर्म था। जरमिश इसके बदन की हिद्दत से इसके नीचे पैनिक होती मचल सी उठी थी। लिपट के तुमसे जो एक बार गर्मी ली जा तो सर्दियों में भी कंबल की हाजत ना रही। वह इसके कमर में हाथ डालते इसे खुद के साथ लिपटाए इसके कान में मध्यम सरगोशी कर गया था। इस वहशी दरिंदे ब्लडचिस बीस के ये अंदाज भी थे। वो खौफजदा होने के साथ साथ बेयकीन भी थी। आर्यन खानजादा इसकी गर्दन पर अपनी दीवानगी के आलम में लब रखते इसे ऊपर से नीचे अपने लबों से सुलगाते इसके दिल के मकाम को सुलगाने लगा। जरमिश की सांसें गहरी हुई थी। बदन की कपकपाहट बढ़ी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस पर अपना वजन डालते इसकी पैनिक होते बदन को खुद के साथ शिद्दत से लिपटाता जा रहा था। आर्यन ने ऊपर होते गहरी सांसों और सुर्ख आंखों से इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखा। वो बेहद खौफजदा अंदाज में इसे देख रही थी। मिसेस खान, दर्द नहीं होगा। वो इसके कपकपाते लबों पर नरमी से अंगूठा फेरते हुए बोला था। वो इसके वक्त इसकी आंखों में खौफ देख सकता था, मगर नफरत और बेतनाई नहीं जो कल रात देखी थी। इस वक्त वो सिर्फ इसकी कुर्बत से ही डर ही थी। वो इसके निचले लब को अपने अंगूठे से मसलते इसकी आंखों में देख रहा था। जरमिश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न पाकर आर्यन खानजादा की आंखों में देखते नरमी से मुस्कुराया। मुझे यकीन है ये खूबसूरत लम्हे गुजरी रात को रिवाइंड नहीं करेंगे। तुम्हें दर्द नहीं होगा। दर्द अब सिर्फ यहाँ है। आर्यन ने इसकी कनपटी पर अंशर शहादत रखते हल्की सी बजाई थी। वो इसकी गुर्बत का खौफ अपने दिमाग में बिठा चुकी थी, वरना वो जिस्मानी तौर पर अब बिल्कुल ठीक थी। वो इसे सहन कर सकती थी। जरमिश ने मुकाबिल की बात पर ना समझी से मजीद सरासीमगी से इसे देखा था। वो ब्लडथ्रिस बीस की बातों को समझ नहीं पाई थी। अभी समझाता हूँ। वो मध्यम सा मुस्कुराते कैंडल लैंप में जलती मोमबत्तियां बुझा गया था। कमरा गहरी तारीकी में डूबा था। वो बेहद आहिस्तगी और नरमी से इसके लहंगे की डोरियों में अपना हाथ उलझाते इसकी गर्दन को चूमने लगा था। जरमिश इसके नीचे बुरी तरह कांपते इसका हाथ लहंगे से हटा गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे किया था। वो जहाँ कंफर्टेबल थी वो इसे वहां से छूने लगा था। वो इसकी गर्दन इसके बढ़ना कंधों को चूमता ही जा रहा था। दोनों के बदन की हीटिंग पॉइंट पॉइंट पर आ चुके थे। जरमिश के कपकपाते हाथ फिर से आर्यन के घने बालों में सरसराते इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गए थे। आर्यन के लबों की
پرواز پر اس کی گردن پر ٹہری تھی، وہ اپنے نازک ہاتھوں کو اس کے گھنے بالوں میں نرمی سے پھیرتے اس کی کمر پر پھیر رہی تھی۔ وہ اس کے نیچے ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی، مگر وہ اپنا رسپانس دے رہی تھی، اسے خود سے دور نہیں کر رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ یعنی وہ بھی اس کی قربت چاہتی تھی، شاید وہ بھی قربت کے ان لمحات کے زیر اثر آ گئی تھی۔ وہ زرمش کے رسپانس کو اس کے اندرونی خواہش پر محمول کر گیا تھا، وہ اس کی قربت میں شاید پگھل رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے خوبصورت بدن پر اپنے ایک ہاتھ سے اپنا حق جتاتے اس طرح چھونے لگا کہ وہ اس کی قربت پانے کے مچل اٹھی تھی۔ آریان کے لب اس کی گردن سے اس کے کانوں کی لو پر سرایت کرنے لگے، زرمش کی سانسیں بھاری ہوئی تھی۔ ایون یو کین کس می ٹو مائی ڈارلنگ لیزی بونز۔ آریان نے اس کی سائیڈ گردن پر لب رکھتے ہوئے مدھم سرگوشی کرتے اس کی گردن پر لو بائٹ کی تھی۔ Kisses are not husband's right alone. A wife too may press their lips to his, not just here but everywhere. چومنا صرف شوہر کا حق نہیں ہوتا، بیوی بھی اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ سکتی ہے، نہ صرف یہاں بلکہ ہر جگہ۔ وہ شرارتی گمبھیر آواز میں بولتے اس کے ہونٹوں کو اپنے چومتے رول ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ ڈارلنگ if kiss were a crime you would be sweetest thief. So don't just wait for me. Come. What's already yours? جانے من اگر چمنا جرم ہوتا تو تم سب سے خوبصورت چور ہوتے، اس لیے صرف میرا انتظار نہ کرو، وہ پیار لے لو جو پہلے ہی تمہارا ہے۔ آریان خان زیادہ گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کے بڑھنا گہرائیوں کو نرمی سے چومنے لگا۔ آریان کی سانسوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی، زرمش یکدم اس پر جھکتی اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی۔ وقت ٹھہرا تھا یا کائنات وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکن ڈب گئی تھی۔ وہ اس پر جھکی اس کے گال کو بے حد نرمی سے چوم رہی تھی۔ وہ سانس روکے اس کے نرم بوسوں کی سلگتی تپش اپنے گالوں پر سہن کرتے اس کے شدت کے ساتھ خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ وہ اس کے گال کو چومتے اس کی گردن پر جھکی تھی۔ آریان اس کا کپکپاتا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ گزری وحشت زدہ رات کے بعد یہ تو وہ خواب تھا جس کی تعبیر کبھی ممکن نہ تھی۔ وہ اس کے قریب بھی جا سکے گا، لیکن یقین تو یہاں سے ہی متزلزل تھا، مگر وہ خود اسے چھو رہی تھی، اس کے قریب آ رہی تھی۔ اسے زندگی سے اور کیا چاہیے تھا؟ اب موت بھی آ جاتی اسے گوارا تھی، اسے اس کے جسم کو پانے کی چاہ نہ تھی۔ وہ اس کی روح میں اترنا چاہتا تھا، مگر محبت کا کھیل کہاں جسموں کی قربت کے بغیر ممکن تھا؟ وہ بھی محبت اگر محرم کی ہو۔ وہ بہک رہا تھا اور وہ بہکا رہی تھی۔ جوان جذبوں میں آگ لگی تھی۔ آریان کے رگوں پہ بے چینیاں دوڑنے لگے۔ وہ اس کی سلکی بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیا، اس کی سانسوں کو مدہوشی کے عالم میں پینے لگا۔ وہ بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان لمحوں میں گزری رات کا شعبہ تک نہ تھا، بارش، طوفان، خوف، پرسوز ہچکیاں، درد، کچھ بھی تو نہ تھا۔ ان میں نہ کوئی کل تھا نہ کوئی تیسرا، صرف جسموں کی قربت اور گہری ہوتی بھاری سانسیں تھی جہاں کوئی پردہ نہ تھا۔ I love you مسٹر خان۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے گہری تاریکی میں اسے دیکھنے کے صحیح کرتے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ کینڈل بلو کرنے پر اب شد و مت سے پچھتایا تھا۔ وہ روشنی میں مقابل کے گالوں پر اتری سرخی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے I love you سننے کا خواہش مند تھا، خوف سے ہی صحیح، وہ کہے تو صحیح، وہ یہ سننے کا تمنائی تھا۔ I love you مسز خان۔ اس کا چہرہ تھامے چیخا تھا I love you۔ وہ اس کی چیخ پر بری طرح کانپتے ہوئے اس سے بھی زیادہ حلق کیول چیخ رہی تھی۔ I love you مسز خان۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اب مدھم گمبھیر سرگوشی کر گیا تھا۔ I love you وہ بھی مدھم گمبھیر سرگوشی کر رہی تھی۔ کمرے میں پھر سے گہری خاموشی چھائی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے جکڑے ہوئے تھا، وہ اس کے سینے پر موجود تھی۔ کمرے میں بڑھتی گہری خاموشی پر وہ اسے اپنے نیچے کرتے اس پر جھکتے ہوئے اس کے بدن کا ہر پردہ ریموو کرتے چلا گیا تھا۔ وہ اس سے لپٹتی ہی جا رہی تھی، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں لبوں سے چھوتے دو جسم ایک جان ہو چکا تھا۔ زرمش کی آنکھوں کے گوشوں سے موتی ٹوٹ کر برس رہے تھے، لبوں سے سسکیاں خارج ہوئی تھیں۔ وہ ایک آنکھ کے گوشے سے گرتے موتیوں کو اپنے لبوں سے چنتے اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا جا رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ شدتوں میں تیزی آ رہی تھی۔ وہ آج اپنے ہوش کھو کر بھی کھو نہیں رہی تھی۔ کمرے میں معنی خیز سانسوں کا رقص ایک بار پھر سے بڑھ گیا تھا۔ جسموں کی حدت سے کمرہ گرم ہونے لگا تھا۔ زمر خان بلو کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس سیاہ گرم شال اوڑھے اپنے کمرے سے نکلتے زاویار خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس کا کالج لگنے میں ابھی 1 گھنٹہ اور تھا۔
اور اس کا آج پیپر تھا، اسے کچھ بھی کر کے آج ہی زاویار خانزادہ سے بات کرنی تھی۔ زمر خان نے اپنی شال اچھی طرح سر پر جماتے زاویار خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھتے دروازہ نوک کیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے عائش کو خود سے الگ کرتے بند دروازے پر نگاہ ڈالی، اوندھے منہ ہوتے سائڈ لیمپ آن کرتے، سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے ٹائم دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دروازہ دھڑ دھڑ بج رہا تھا، وہ حویلی میں موجود ہو کوئی بھی اس کے کمرے کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ دروازے پر کسی صورت زرکا خانم نہیں ہو سکتی تھی۔ زر خانزادہ کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ تبریز خان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ زرکا خانم دن رات تبریز خان کی تیمہ داری کرنے میں مصروف تھی۔ عائش پچھلے کچھ دنوں سے زرکا خانم کے عطاب سے بچی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے جانے کے بعد بھی وہ کمرے میں آرام کر لیتی تھی۔ برتن دھونے میں زینب خاتون اس کی مدد کر دیتی تھی۔ زاویار نے دھڑ دھڑ بجتے دروازے کو دیکھتے سیدھے ہوتے عائش پر نگاہ ڈالی، جو گردن تک کمبل اوڑھے سائڈ کروٹ لے گئی تھی۔ کمبل کا کچھ حصہ زاویار خانزادہ کی ٹانگوں پر تھا۔ عائش کے سنہری بال تکیے اور اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ زاویار نے اس کے برہنہ کمر کے درمیانی حصے پر نگاہ ڈالی، جہاں سیاہ تل اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی دودیا کمر پر صرف ایک یہی سیاہ تل تھا، جو گہرا سیاہ تھا، جو اس کی خمدار کمر کی خوبصورتی بڑھا دیتا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی کمر کے کروز پر تھیں۔ وہ نکاح سے پہلے یوگا جم بدن کی خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کرتی تھی۔ یہ اسے خود سے بتایا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کا جسم تو ویسے ہی قدرتی طور پر بے حد بناوٹی اور خوبصورت ہوتا ہے، اسے آخر کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ وہ اپنے چہرے پر اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرتے سوچ رہا تھا، پتہ نہیں اس کا قیامت خیز بدن جم اور یوگا کی بدولت تھا یا قدرتی طور پر وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے پاس آئے ہوئے اسے 2 مہینے ہونے والے تھے، اس کے بدن کی خوبصورتی بڑھ ہی رہی تھی۔ چہرے کی رنگت میں وہ سنہری پن، تیکھا پن نہیں تھا۔ گلابیاں منقود رہی تھیں، مگر اس کا پرسوس حسن مزید قیامت خیز لگتا تھا۔ وہ عائش کی کمر کے تل میں اس قدر الجھا تھا کہ کمرے کا دروازہ بجتا تک اسے سنائی نہ دے رہا تھا۔ لالا، زمر نے اب کی بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ زمر کی پکار پر وہ اپنے ہوش و حواس میں آتے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ ایک دل کیسے اس کی توجہ بھٹکا سکتا تھا؟ لالا! زمر خان دروازہ بجاتے اب دبی آواز میں چیخی تھی۔ زمر! زاویار اس کی آواز پر حیران ہوتے جلدی سے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ بیڈ پر پڑی اپنی سیاہ ٹی شرٹ اس نے جلدی سے زیب تن کی۔ وہ پیروں میں چپل پہنتے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب سے زر خانزادہ زمر خان کو بیچ نکاح میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ خود کو زمر خان کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے ہی فیصلے نے اپنی چھوٹی بہن کے آگے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے رکا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے عائش کی طرف بڑھتے اس پر جھکا۔ عائش! زاویار اس پر جھکتے اس کے گال کو سخت ہاتھ سے تپتپاتے اسے نیند سے جگانے لگا تھا۔ عائش نے ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولی، خود پر جھکے زاویار خانزادہ کو دیکھتے وہ گھبراتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ اٹھو، جاؤ ڈریسنگ روم میں جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں کو بغور دیکھتے کہا۔ صبح صبح ان سوگوار نیلی آنکھوں کا حسن مزید بڑھ جاتا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکا تھا۔ زاویار کے حکم پر عائش نے اٹھ کر بیٹھتے کمبل مزید گردن تک لپیٹا۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلتے نگاہیں جھکاتے اپنے کپڑوں کی تلاش میں کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ Your clothes are not just here. You know very well where every veil of yours fell last night. ادھر نہیں ہے، جانتی ہو اچھی طرح کل رات تمہارا ہر پردہ کہاں اترا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی تھوڑی جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں بغور دیکھتے کہا، میں کیسے جاؤں گی ڈریسنگ روم میں؟ عائش اپنے ہولیوں کو دیکھتی لب دانتوں تلے دباتے سوال کر گئی تھی۔ جسے کل رات ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی، وہ اس کے سوال پر محفوظ ہوا تھا۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا تھا۔ عائش اپنی بات مکمل کرتے سرخنار ہوئی تھی۔ گزری رات یاد آئی تھی۔ شرم سے زیادہ اس سے زاویار خانزادہ کے سامنے خفت محسوس ہوئی تھی۔ شرم اسے کبھی زاویار کے سامنے نہیں آئی تھی، صرف خفت ہی خفت تھی۔ یہ تمہیں ان نائٹیز کو تباہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اگر ان نائٹیز کے بغیر تمہیں میری پناہوں میں کیسے رہنا پڑ سکتا ہے؟ زاویار خانزادہ اس کی سرخ رنگت کو بغور دیکھتے کہا، جہاں شرم سے زیادہ خفت کی سرخی چھائی تھی۔ وہ اس کے سرخ نقوش میں شرم کی سرخی بے چینی سے تلاش کر رہا تھا۔ یقیناً 2 دن میں عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ عائش ملک وہ اس کے خفت زدہ چہرے کو دیکھتے تنزیہ مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ عائش گردن تک کمبل تانے اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بہت تیزی سے اب بج رہا تھا۔ کمبل سر تک تانے لیٹ جاؤ۔
زلزلہ بھی آ جائے تو کمبل خود سے مت اتارنا، زاویار خانزادہ اس پر رحم کھاتے حکمیہ لہجے میں بولتے دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش اس کے حکم پر تکیے پر سر رکھے کمبل میں غروب ہو چکی تھی مکمل۔ زاویار خانزادہ نے ایک نگاہ بیڈ پر ڈالے، دروازے کا لاک کھولا تھا، وہ دروازہ کھولتے باہر نکالا۔ عائش اس حلیے میں تھی، وہ کسی صورت زمر یا کسی اور کو اپنے کمرے میں داخل ہونے نہیں دے سکتا تھا، چاہے وہ کمبل میں ہی کیوں نہ لپٹی ہو۔ لالا، زمر خان زاویار خانزادہ کو دیکھتے روتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ کیا ہوا زمر؟ زاویار خانزادہ نے پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ لالا، زرک نے مجھے چھوڑ دیا، میرا دل کر رہا ہے میں خود کی جان لے لوں، مجھے اتنی حد تک کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگے ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے لب بری طرح بھیج گئے تھے۔ کیا چاہا تھا میں نے؟ صرف پڑھنا، مگر وہ بھی مجھے پڑھنے نہ دیا۔ کیوں لالا؟ مجھے کیوں یونیورسٹی نہیں بھیجا؟ میں لڑکی ہوں اس لیے زرک کو آپ نے باہر بھیجا۔ کتنا پیسہ لگا اس پر آپ نے لگایا؟ وہ اسے آپ کے پیسے پر مرینا کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ کیوں لالا؟ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ میں سردار زاویار خانزادہ کی بہن ہوں، اس لیے میرے حصے میں سزائیں لکھی جا چکی ہیں۔ زمر خان زاویار خانزادہ کے سینے سے الگ ہوتے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ تم چھوٹی ہو زمر، اس لیے تمہیں باہر نہیں بھیجا۔ مرینا پر میرا حق نہیں تھا، اس لیے اس کے معاملے میں نہیں بولا۔ اس کا مطلب ہے جس پر آپ کا حق ہو وہ بدقسمت ہوتا ہے۔ زاویار خانزادہ کی بات کاٹتے تنزیہ بھیگا سا مسکرائی تھی، سرمئی آنکھیں گلابی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ زاویار خانزادہ نے اس کی بات پر آئی برو چکاتے سختی سے استفسار کیا۔ زاویار خانزادہ کے سخت لہجے پر زمر خان نے خود پر قابو پایا تھا۔ لالا، خدا کے لیے مجھے کالج جانے دے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے پیپرز ہیں، مجھے پیپرز دینے دے۔ وہ روتے ہوئے زاویار خانزادہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ لالا، میرا موبائل آپ کے پاس ہے، مجھے کالج سے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، وہ آپ کر لیجیے گا، مگر مجھے کالج جانے تھے، ورنہ اس حویلی کے بند کمرے میں میری سانسیں گھٹ جائیں گی۔ وہ زاویار کے سینے سے لگے پھر سے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلنے لگا تھا۔ اس دن صرف مجھے اپنی سہیلی کی شادی پر جانا تھا، میری کم عقلی تھی لالا، یا آپ کا اور بابا کا ڈر جو میں نے یہ سب کیا۔ میں اکیلی گاڑی لے کر نکل گئی۔ لالا کہتے ہیں یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کر رہی ہوں، خود سوچے لالا، آپ کو اندازہ ہوگا وہ میرا بچپنا تھا، ورنہ زمر خان کو اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہو سکتا۔ میں علیان خان کی بیٹی ہوں لالا، میں کیسے اپنی عزت پر حرف آنے دے سکتی ہوں؟ آخری بار مجھے معاف کر کے مجھے کالج جانے دیں، مجھے میرا موبائل بھی نہ دیں لالا، کالج کے باہر گارڈز کھڑا کر دے لالا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں۔ زمر خان نے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ضرورت نہیں زمر اس سب کی، مجھے تم پر اعتبار ہے، تم کالج جا سکتی ہو، تمہیں سناول خان کالج ڈراپ کر دے گا۔ زاویار نے زمر خان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سچ میں لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زمر بھی یقین ہوئی، بالکل سچ۔ زاویار مسکرا دیا۔ میں قربان جاؤں اپنے لالا کی مسکراہٹ پر، میری زندگی بھی آپ پر قربان لالا، ہر کسی کو خدا آپ جیسا لالا دے۔ وہ پشتوں میں بولتے رو پڑی تھی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، سناول تمہیں کالج چھوڑ دے گا، آج بہت بڑے ایک جرگے کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے بابا جان میں التمش سب دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، خطرہ بھی بہت ہے، ہو سکتا ہے جرگے کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے پر مخالف پارٹی کی طرف سے کوئی تقریب کاری ہو سکتی ہے، ہمیں دیر بھی ہو سکتی ہے، مگر جب تک یہ فیصلہ ہوگا تب تک کالج سے واپس آ جاؤ گی۔ ہمیں یہاں سے نکلتے ہی 2 گھنٹے لگ جانے ہیں، کل تک ہی واپسی متوقع ہے۔ کالج سے واپسی پر کہیں نہیں جانا، بلکہ تمہارے کالج کی واپسی پر حویلی کا گیٹ کسی صورت نہیں کھلے گا۔ وہ زمر خان کو دیکھتے اسے تفصیلاً ساری صورتحال سے آگاہ کر گیا تھا۔ جی لالا، جانتی ہوں بابا جان رات کے کھانے پر مورے کو بتا رہے تھے، میں وہیں تھی، بہت خطرہ ہے وہاں۔ زمر خان نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھتے اس صورتحال پر پریشان ہوتے اپنی سیاہ شال سے اپنے سرخ گال رگڑے تھے۔ تم جاؤ، تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، زاویار نے نرمی سے کہتے زمر خان کے سر پر ہاتھ رکھا جو اس صورتحال کی وجہ سے پریشان لگ رہی تھی۔ جی لالا، زمر خان کہتے ہیں وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کرتے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ ابھی تک کمبل میں غروب تھی۔ وہ اس کی طرف بیٹھتے اس پر بیڈ کے قریب لیٹا تھا، وہ کمبل کے اس کے وجود سے سرکاتے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے پر کرتے خود اسے لیے کمبل میں غروب ہو چکا تھا۔ وہ عائشہ ملک، What is that you truly want?
should new nighties be bought for you or it is better just the way it is. تو عائش ملک کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کے لیے نیو نائٹیز خریدی جائیں یا ایسے زیادہ بہتر ہے؟ زاویار اس کے کان میں سرگوشی کرتے سوال کر گیا. نائٹیز چاہیے؟ عائش نے کمبل کے اندر اس کی بے باکی پر بمشکل سانس لیے مدھم لہجے میں جواب دیا. آئندہ میری لائی ہوئی کوئی چیز تباہ گئی تو عائش ملک سزا سخت ہوگی. وہ اسے اپنے نیچے کرتے اس کے لبوں پر چپتے اس کی سانسوں کی آمد و رفت پر قفل لگا گیا تھا. کمرہ ایک بار پھر سے رات کی طرح زاویار کی شدتوں سے گونجنے لگا تھا. ہم نے خنجر کی نوک پر وفا لکھی ہے. تم نے صرف خط پڑھا، ہم نے جان دے دی. برف میں جمی سانسیں گواہ ہیں اس عشق کی. محبت اگر جنگ ہے تو ہم مورچے ہارے ہوئے ہیں. شاہویر ملک 20,000 کی فٹ کی بلندی پر موجود تھا. وہ برف کی ان وادیوں میں ان اونچے پہاڑوں پر خود کو زندہ رکھنے کے لیے گھٹ گھٹ کر مر رہا تھا. اسے اپنے ساتھیوں سے بچھڑے 20 دن ہو گئے تھے. وہ کہاں تھا اس سے کچھ خبر نہ تھی. نہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کے لیے اس کے پاس سیکیورڈ سیل فون تھے. 2 کسیل سیٹلائٹ فون، ریڈیو کچھ نہ تھا. وہ ان برفیلے اونچے پہاڑوں پر خود کو زندہ رکھنے کی کوشش میں قطرہ قطرہ مر رہا تھا. اس کے پاس سروائیول کٹ میں جو موجود تھا وہ خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. ہائی کیلوریز خوراک کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہا تھا. خود کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنی باڈی کو اسی برف پر حرکت دیتے خود کو ہیٹ اپ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا. وہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرتے کہاں سے کہاں پہنچایا تھا مگر اپنے مورچے تک نہ پہنچ سکا تھا. بالآخر وہ ایک غارنما جگہ پر اب اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا تھا. شاید وہ اس تک پہنچ ہی جائیں. اس کے پاس پانی کا سٹاک بھی ختم ہو گیا تھا. لائٹر اور ماچس سے برف کو پگھلاتے وہ پانی استعمال کر رہا تھا. شاہویر ملک کسی غارنما جگہ پر ایک ٹیلے سے ٹیک لگائے دل پر ہاتھ رکھے شدید کھانس رہا تھا. اس نے اپنے بیگ سے انجیکشن نکالتے خود کو توانائی پہنچائی تھی. یہ آخری حربہ تھا خود کو اب زندہ رکھنے کا. اگر کچھ دن اس کے ساتھی سے تلاش نہ کر پاتے تو وہ یقیناً شہید ہو جاتا. وہ اب نم سا مسکرایا تھا. اس سے بڑھ کر موت کیا ہو سکتی تھی؟ مگر وہ دشمن کو جہنم واصل کرتے شہید ہونا چاہتا تھا. وہ بری طرح کھانستے ہوئے مسکراتے جا رہا تھا. آنکھوں کے سامنے عائش ملک لہرائی تھی. شاید وہ اسی لیے ابھی تک زندہ تھا. اس کا انتظار کر رہی تھی وہ، اور تو کوئی تھا ہی نہیں اس کا. عشیر ملک کو یاد کرتے اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی. جو عشیر ملک کی وفادار ماں بھائی کا نہ ہو سکا وہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. عشیر ملک کی وجہ سے وہ ان سب سے بچھڑ گیا تھا. وہ رات وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس کی ماں پر بدکرداری کا الزام لگا کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا تھا. اس کی ماں راستے میں ایکسیڈنٹ سے مر گئی تھی. عشیر ملک کو کون سی اس کی پرواہ تھی؟ وہ ان کی بلیک منی کو وائٹ کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں رکھتا تھا. اس لیے تو عشیر ملک کو بھی شاہویر ملک میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. شاہویر ملک کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کے دادا رحمان ملک کی طرف سے دی گئی جائیداد تھی، ورنہ اس نے عشیر ملک سے پھوٹی کوڑی تک نہ لی تھی. وہ دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موند گیا تھا. پھر سے عائش ملک آنکھوں کے آگے لہرائی تھی. آخری بار فون پر اسے ڈانٹا تھا. اسی ایک بات کا ملال اس کے دل سے نہیں گیا تھا. کہاں وہ برداشت کرتی تھی وہ اس کی ذرا سی ڈانٹ. وہ اس کی تو کیا کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی. وہ مدھم سا ہنسا تھا. اگر ایسے ہی موت آ گئی تو وہ اس سے ناراض رہے گی. مرنے سے پہلے اسے آخری بار منانا چاہتا تھا. مسکراتے ہی جا رہا تھا. وہ جو آنکھوں کے پردوں پر چلی آئی تھی. شاہویر. عائش کے دروازہ کھٹکھٹانے پر شاہویر نے جلدی سے اسے دروازہ کھولا. وہ اس کے سامنے گولڈن میکسی میں کھڑی تھی. بالوں کو بلو ڈرائر کیے وہ ہلکے سے میک اپ میں اس کے سامنے کھڑی اپنی خوبصورتی پر مغروریت سے بے پناہ اترا رہی تھی. آئینہ سے بتا چکا تھا وہ قیامت لگ رہی ہے. دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ شاہویر نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا. عائش نے اس کے چہرے پر ناگواری دیکھتے لب بھینچے تھے. You know what, شاہویر? You are disgusting. I hate you. عائش ملک غصے سے بولتی 30 قدموں سے واپس مڑ گئی تھی. عائش. شاہویر ملک اس کے پیچھے بھاگا تھا. وہ گولڈن کلر کی میکسی پہنے پوری قوت سے بھاگ رہی تھی. اس کا کمرہ چند قدموں کی دوری پر تھا مگر وہ دوسری جانب بڑھ گئی تھی. وہ لوگ دبئی میں اپنے ایک کزن کی شادی کے فنکشن پر شریک ہوئے تھے. آج ایک ہوٹل میں سب ٹھہرے تھے. سبرینا ملک، اذان ملک، عائش اور شاہویر ملک. مصطفیٰ ملک سبرینا ملک کی وجہ سے نہیں آئے تھے.
اس لیے شاہویر ملک آیا تھا۔ عائش خود کو یہ کیا بچکانا حرکت ہے۔ وہ غصے سے اب دانت پیس گیا تھا۔ وہ اس میکسی پر بغیر کسی دوپٹے کے تھی۔ اسے لفٹ کے اندر داخل ہوتے جو جھنجھلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے لفٹ کے بند ہوتے دروازے کے بیچوں بیچ پاؤں رکھتے جلدی سے اندر داخل ہوا۔ عائش سے دیکھتے بے رخی سے منہ موڑ گئی تھی۔ شاہویر نے لب بھینچا اپنا حلیہ دیکھا۔ وہ سفید ٹراؤزر اور سفید سینڈوں میں ملبوس تھا۔ اس کے نم بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ اس حلیے میں بھی عائش کے سامنے نہیں آتا تھا تو جا کے کسی اور کے سامنے آتا۔ آج وہ دبئی کے سب سے معروف ہوٹل میں خود کے پیچھے اسے کب سے دوڑا رہی تھی۔ وہ عائش کے قریب ہوتے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ مس عائش ملک، کب جائے گا آپ کا یہ بچپنا؟ مجھے بتا سکتی ہیں؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ایبروچ کہا گیا۔ تب جب آپ کا یہ سو کالڈ انسیکیورٹی جائے گی، وہ دو بدو جواب دیتے بے رخی سے بولتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جما گئی تھی۔ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ انسیکیورٹی نہیں ہے عائش، محبت ہے میری، شدید محبت۔ میں نہیں چاہتا تو مجھے اس لباس میں جتنی خوبصورت لگی ہو وہ کسی اور کو بھی لگو۔ کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھے گا تو میجر شاہویر ملک شہید ہونے کی خواہش لیے دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ ایک فوجی جوان کی زندگی کو داؤ پر لگاتی ہو۔ اس کی خوبصورت نقوش کو دیکھتے اپنے مخصوص انداز میں چھیڑ رہا تھا۔ ہر انسان اپنی منگیتر اپنی محبوبہ کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ آپ ایک ہیں کہ مرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ عائش نے اس کی بات پر اسے گھورا۔ ایک فوجی جوان کے دل کے عزائم تم کیا جانو عائش ملک، ورنہ جان سے پیاری تو مجھے صرف تم ہو۔ تمہارے بغیر مرنے سے پہلے خدا سے کانٹریکٹ کر کے جاؤں گا کہ قیامت والے دن وہ مجھے تم سے ملا دے۔ وہ ملائمت سے بولتے اس کے گال پر بے حد نرمی سے ہاتھ جما کیا تھا۔ یو آر سلی شاہویر۔ وہ نظر جھکائے مدھم سا مسکرائی تھی۔ شرم و حیا سے رنگت گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ دوپٹہ لو، اس میکسی پر عائش زیادہ خوبصورت لگو گی، شاہویر نے بے حد پیار سے کہتے اپنی بات منوانی چاہی۔ وہ پیار سے نہ مانتی تو وہ ڈانٹ کر اپنی بات منواتا، مگر منواتا ضرور۔ کچھ معاملوں میں وہ عائش ملک کی نہیں چلنے دیتا تھا۔ سب سے پہلے یہ ڈریس پہن کر آپ کو دکھانے آئی تھی۔ ورلڈ کے بیسٹ ڈیزائنر نے اس سے ماما نے یہ میکسی بنوائی ہے، اس پر دوپٹہ لوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مام میری جان لے لیں گی، انہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ عائش نے سنجیدگی سے کہا، مت پہنو، جو میں نے دلوایا ہے وہی پہنو۔ شاہویر نے بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا۔ سبرینا ملک کی عادت سے وہ بخوبی واقف تھا، وہ کس طرح کی خاتون تھی، مگر مام شاہویر وہ ہچکچائیں۔ عائش سبرینا ملک کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتی تھی، مگر سبرینا سے اچھا خاصا ڈرتی تھی، اور مجھے یہ ڈریس زیادہ اچھی لگی ہے۔ عائش گھومی تھی، وہ واقعی میں جنت کی حور سے متشابہ لگ رہی تھی۔ شاہویر اسے دیکھتے اپنی نگاہیں چرا گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی دل پہلو سے نکالنے کا ہنر رکھتی تھی۔ تم وہی پہنو گی عائش جو میں لایا ہوں، میں اس میں بھی بے حد خوبصورت لگو گی۔ وہ لفٹ کھلنے پر اس کا ہاتھ پکڑے عائش کے کمر کی طرف بڑھ گیا تھا، جو اسی فلور پر تھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ شاہویر نے عائش کے کمرے میں داخل ہوتے اس کے کبرڈ سے سیاہ سمپل ڈیلیکیٹ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر نکالتے اس کی طرف بڑھایا، جس پر بڑا سی کامدار خوبصورت شال تھی۔ شاہویر، اس کی شال بہت بڑی ہے، اب ان دوپٹوں کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے۔ عائش نے منہ بنایا تھا، یہ ٹرینڈ میں ہے جانا، تمہارے فیوریٹ ڈیزائنر سے بنوایا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائش شاہویر کی طرف دیکھتے ہنسی تھی۔ واقعی میں یہ شال ٹرینڈ میں تھی؟ عائش اپنا دل اس گولڈن میکسی میں اٹکا ہوا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ یوں ہی ہنسی تھی، شاہویر اسے ہنستے دیکھتے ہنسا تھا۔ ماما والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے شاہویر۔ عائش کا بالکل موڈ نہیں تھا وہ ڈریس چینج کرتی، وہ اس ڈریس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے گھومی تھی۔ ہم ایک ڈیل کرتے ہیں عائش، تم نکاح کے بعد فرسٹ نائٹ یہی ڈریس پہن کر میرے پاس آنا، تمہیں اچھی طرح سے بتاؤں گا تم کیسی لگ رہی ہو۔ خدا قسم تمہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا، پہلی نظر ہی جان لیوا تھی۔ اب اگر تم سنہری تتلی بن کر گھومتی رہو گی، جان سے مار ڈالو گی مجھے، معاملہ گمبھیر ہو جائے گا، پلیز چینج کرو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے متلجی ہوا تھا۔ عائش اس کی بات پر گلاب کی طرح سرخ ہوتے شاہویر کا دیا ہوا ڈریس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاہویر گہرا سانس لیتے طمانینت سے مسکرا گیا تھا۔ کسی مورچہ فتح کرنے سے زیادہ مشکل عائش ملک سے کوئی بات منوانا ہوتا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اس گولڈن میکسی میں یاد کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے، مگر فوجی جوان تھا مضبوط، وہ کہاں رو سکتا تھا۔ شاہویر ملک کے آنسو گالوں کی جگہ دل پر گرے تھے۔ عائش ملک، مائن گرل، اونلی میری جان، میری ملکیت، میری زندگی، وہ زیر لب بولتے آنکھیں موند گیا۔
اس کے پلکوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، وہ برف کی زمین پر اوندھے منہ گر چکا تھا، نگاہوں کے سامنے عائش ملک ہی تھی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک زندہ تھا۔ برف کی چادر میں لپٹے سروں پر فخر، سیاہ چند کے سپاہی، تم پر قربان ہے شہر۔ زاویار خانزادہ آلیان خانزادہ کی گاڑی آگے پیچھے نکلی تھی، جن کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں روانہ ہوئی تھی۔ گاڑیاں اونچے نیچے پتھریلے پتھروں پر دوڑ رہی تھی، حویلی سے بہت دور نکل آئی تھی۔ التمش خانزادہ آج زاویار خانزادہ کی گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ زاویار خانزادہ کی جیپ میں پچھلی طرف اوپن سیٹ پر بیٹھے بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر آف وائٹ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے بھی ایک گارڈ بندوق لیے بیٹھا تھا۔ التمش اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چوکنا ہوئے بیٹھا تھا، اور جس علاقے میں داخل ہو رہے تھے یہاں ہی آج ایک بڑے جرگے کا فیصلہ ہونا تھا۔ معاملہ بہت حساس اور خطرناک تھا۔ جرگے کے فیصلے پر صورتحال سنگین بھی ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ اب مطلوبہ مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے پیچھے گاڑیاں رکی تھی۔ التمش خانزادہ اچھلتے ہوئے جیپ سے نیچے اترا۔ زاویار خانزادہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔ آلیان خان اور کچھ اور جرگے سے متعلق مزید معززین بھی گاڑیوں سے اترتے ایک بڑے سے گیٹ کے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ آگے پیچھے گارڈز بھی بڑھے تھے۔ سناول زمر بی بی کا پیپر ختم ہونے تک کالج کے گیٹ پر پہرا دینا، اسے جلد از جلد حویلی پہنچاؤ۔ جرگے کے فیصلے سے وہ پہلے حویلی میں ہو۔ زاویار خانزادہ جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا، سیاہ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے ہوئے ایک بڑے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ التمش خانزادہ جو زاویار خانزادہ کے پیچھے اس کی تقلید میں آگے بڑھ رہا تھا، یہ سنتے اس کی پشاوری چپلوں میں مکید پاؤں ٹھہرے تھے، اس کی رنگت تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ زمر خان کالج گئی ہے۔ التمش خانزادہ کے وجود میں تپش اٹھی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تیزی سے گیٹ سے باہر نکلا تھا، مگر اندر سے گولیاں چلنے کی آواز سنتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔